اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، یہ سب نعمتیں اس مخلوق کے لیے بنائی گئی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو صرف اپنے لیے بنایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس محبت کا اظہار قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر نعمت دے کر صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف میرا ہو جا، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے پیارے رب عز و جل کی پاک ذات کو چھوڑ کر اس کمینی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آخرت کو بلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے رب عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب عز و جل سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ عز و جل مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 قسم کے کون کون سے دردناک عذابات دیتا ہے، اور بے نمازی لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں کیا کیا سلوک کیا جائے گا اور ان کو کس قدر دردناک عذابات دیے جائیں گے۔ پیار دوستو، اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو 5 وقت کی بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیار دوستو، نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ پیار دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرے گا یا نماز ادا نہیں کرے گا تو بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 قسم کی دردناک سزائیں دے گا، جن میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو قبر کے اندر ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد حشر میں دی جائیں گی۔ پیار دوستو، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی عمر میں برکت کو ختم کر دے گا، اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے، اور نمبر 3، بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، اور نمبر 4، بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی، اور نمبر 5، دنیا میں رہنے والی مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے، اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پیار دوستو، بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت بے نمازی کو جو 3 سزائیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔
نمبر 1، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور بے نمازی کو مرتے وقت دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ وہ بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو اس شدت سے پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کا بھی پانی اس کو پلایا جائے تو اس کے باوجود بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پیار دوستو، قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، بے نمازی کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی آگ بھڑکا دے گا، جس آگ کے انگاروں میں بے نمازی دن رات جلتا رہے گا اور اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے سانپ کو مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کی ہوگی۔ یہ سانپ گرجدار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیار دوستو، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا، اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیار دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ